میں تمہاری زندگی میں طرح طرح کی مصیبتیں آئے گی، مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے میلاد کی محافلوں میں آنے کے بعد ہم اپنے اندر انقلابی کرن ہمیں نمودار کرنے کی ضرورت ہے کہ میلاد کی محافلوں میں جاتے جاتے آج ہم بچپن سے بچپن کے ہو گئے، لیکن جہاں عملی جامہ پہننے کی باری آتی ہے سب سے پیچھے ہم نظر آتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے درس حیات ہے، قرآن ہمارے لیے آئین حیات ہے۔ مسلمانوں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اچھوں کی صحبت انسان کو نیکوکار بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو بدکار بناتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو علماء کی صحبت سے جوڑنے کی کوشش کیجیے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو علماء کے پاس جانے سے روکا، آج ہم نے اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے جو تعلیم دیتے ہیں وہاں جانے سے روکا۔ آج کیا ہوا کہ ہمارے بچے علماء کو نظر انداز کر کے، ہمارے بچے مسجدوں کو نظر انداز کر کے، ہمارے بچے مدارسوں کو نظر انداز کر کے دنیاوی قانون، مذہبی کلچر ان کے تہذیب و تمدن میں مبتلا ہو گیا، ہمارے بچے فیشن پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ اب آپ ہمیں بتائیے، بچپن سے جس کی زندگی گزری ہو بچپن تک، جو انسان بچپنے سے لے کے 7 سال کی زندگی میں کبھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے رسول اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی کہ مسجد پچھم طرف ہوتی ہے یا پورب طرف۔ مسلمانوں، آپ ہمیں یہ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، جو انسان کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، شریعت کی بات سے کبھی آپ کو آشنا نہیں کیا، پھر بتائیے وہ بچے زمانے میں اسلام کے قانون کو کیسے نافذ کرے گا؟ وہ بچے اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ آج ماں باپ اپنے اولادوں سے فرما برداری کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان خدا کا نافرمان ہو جائے گا، جب انسان اپنے مذہب کا نافرمان ہو جائے گا، جب انسان اپنے نبی کا نافرمان ہو جائے گا تو اسے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز میں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ وفاداری کرے۔ اس لیے بچوں کو وفادار بنانے سے پہلے ماں باپ کو وفادار بننا ہوگا، بچوں کو پاکیزہ بنانے سے پہلے ماں باپ کو پاک و شفاف بننا پڑے گا، بچوں کو نمازی بنانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو نمازی بننا ہوگا، ماں باپ کو مسجدوں کی طرف جانا ہوگا، تب آپ کے طرز زندگی کے مطابق آپ کی اولادیں آپ کے نقش قدم پر چلا کرے گی، آپ کی اولادیں مذہب اسلام کے قانون کو فالو کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے مسلمانوں، ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے اندر انقلابی کرن کو نمودار کرنے کی کوشش کریں، ورنہ جس طرح ہم احساس کمتری سے آج ہم نے کام لیا، ہماری آنے والی نسلیں ہم پر تھوکے گی، ہماری آنے والی نسلیں ہم پر تھوکے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے، اسلام ہمارے لیے کیا ہے، قرآن ہمارے لیے کیا ہے، شریعت ہمارے لیے کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر تبصرہ کر لیا جائے، احساس کر لیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم محرومی کے شکار بنتے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم نے شریعت پر عمل کر لیا تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی